قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی تم فرما دو کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا زعم ہے نا اللہ کے سوا، تو انہیں پکار کے دیکھ لو، پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو وہ کوئی تم سے تکلیف دور کر سکیں گے نہ بدل سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو بندہ 11ویں دیتا ہے نا تو یا تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے یا وہ بدل کے کسی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت صاحب پھیر دیندے نے، دشمن نال پھیر دیندے نے۔ اللہ نے پھر دسیا ہے کہ نہ کوئی دور کر سکتا جے نہ پھیر سکتا جے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اے حبیب تم فرماؤ، اے کافرو انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا خدا گمان کرتے ہو، تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ جن بتوں کو اے کافرو تم پکارتے ہو وہ بت نہ تو تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ تم سے وہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں، تو وہ بے بس اور لاچار بت جو ہیں وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد کفار دو طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ایک تو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا مظاہر قدرت کی، یعنی جیسے سورج ہے یا ستارے ہیں یا اور چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے تھے، یا اہل عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا اسی طرح یہودیوں میں ایک قبیلہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔ تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جو صالحین کو اور نبیوں کو بھی خدا کی عبادت میں شریک سمجھتے تھے، یا جیسے قوم نوح کے بارے میں کہ قوم نوح کے کچھ صالحین نیک لوگ تھے جن کو قوم نوح نے خدا بنا لیا تھا، جن کے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ جس کو مانا جائے گا اس کے مرتبے میں مانا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں گے تو ہم ان کو جتنا بھی مانیں، ہم جتنا بھی ان کا مرتبہ جو ہے وہ تسلیم کریں، عقیدہ رکھیں، لیکن ان کو اللہ کا بندہ ہی مانیں گے، اللہ نہیں مانیں گے، خدا نہیں مانیں گے۔ کائنات کی کوئی کتنی ہی عظیم ہستی ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ، یا اولیاء کرام، خواہ وہ غوث پاک ہیں، وہ داتا صاحب ہیں، وہ خواجہ غریب نواز ہیں، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، جتنے بھی نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، ان کو جتنے بھی اختیارات ہوں، جتنا بھی ان کا علم ہو، جتنا بھی ان کا مرتبہ ہو، جو کچھ بھی وہ قدرت رکھتے ہو، وہ سب اللہ کے دینے سے ہے، اپنی طرف سے ان کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے دینے سے ہے۔ اللہ نے چاہا ان کو اختیار ملا، اللہ نہ چاہتا تو ان کو اختیار نہ ملتا۔ لہذا جو سپریم ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اور جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، خواہ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ کفار خدا سمجھتے ہیں وہ خدا نہیں ہیں، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کہ جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں؟ یہ آیت کریمہ پڑھ پڑھ کے کہا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ عبادت کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتے ہو؟ اور دیکھو تم غوث کو پکارتے ہو، تم علی کو پکارتے ہو، تم ولی کو پکارتے ہو، تم شہید کو پکارتے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ او بھائی، قرآن کریم کی ان آیتوں سے مراد بت ہیں، جن بتوں کو کفار پوجا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ رب نے فرمایا یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن اس سے مراد اللہ کے اولیاء نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی عبادت نہیں کرتے اور انہیں اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا تصور کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا ولی اگر کسی بات پہ قسم کھا لے میں اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ یہ ہے بات جناب، ہم مانگ مانگ کے تھک گئے، نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کسی عمل کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرما، اللہ کے ولیوں کے دربار میں گئے، عرضی لگائی، بیٹا مل گیا، نوکری مل گئی، کاروبار، کیوں بھائی وہاں سے کیوں ملا؟ کہا رب کائنات نے خود فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی حاجتیں لے کر میری امت کے خوش چہروں کے پاس جاؤ۔ اور خوش چہرے وہ کہ جو ولایت کے نور سے جن کے چہرے منور ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے دامن میں رحمت ملے گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو جناب یہ انہیں تو ہم اللہ کا
بندہ سمجھتے ہیں، اور وہ جو کفار بتوں کو پوچھتے تھے وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں میں مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ان لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کی وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ان کو اللہ کے ولیوں کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ آج کے دور کے منافقین پوری پول کھول دی ساری کہ وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں ان کو چن چن کے لاتے، یہ دیکھو یہ ولیوں کو تم یوں کرتے، یہ دیکھو ان کے بارے میں، یہ وہ ولیوں کے بارے میں نہیں، وہ بتوں کے بارے میں ہے، اللہ کے شریک کے بارے میں ہے۔ ورنہ ولیوں کی شان تو خود بیان کی گئی ہے، ولیوں کا مقام تو خود بیان کیا گیا ہے کہ ان کی شان و عظمت بخاری شریف میں بیان کر دی گئی اور دیگر حدیثوں میں ہے۔ تو یقیناً اللہ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو بت ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مخالف اور اللہ تعالیٰ کے ان کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ رب کریم ہمیں ان باتوں کا فہم دے اور اس پرفتن دور میں ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔